मोशन स्पीड की तूफानी रफ्तार एक और मंसूबा इफ्तिताह के लिए तैयार। अकबर चौक फ्लाईओवर पर काम चौथे गियर में 99% मंसूबा मुकम्मल हो चुका। लेन मार्किंग की जाने लगी। आराइश के लिए फूल पौधे लगाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला रवामा मंसूबों के इफ्तिताह की हैड चेक करेंगे। बेदिया अंडरपास पर गाड़ियां दौड़ने लगीं। शाहदरा फ्लाईओवर से भी रोजाना 3 लाख गाड़ियों को फायदा पहुंच रहा है। अकबर चौक फ्लाईओवर भी जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। मौसम स्पीड की रफ्तार मजीद तेज। एक और मंसूबा इफ्तिताह के लिए तैयार। अकबर चौक फ्लाईओवर पर काम चौथे गियर में 99% मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। लेन मार्किंग भी की जाने लगी। आराइश के लिए फूल पौधे लगाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला रवामा मंसूबों के इफ्तिताह की हैड चेक करेंगे। बेदिया अंडरपास पर गाड़ियां दौड़ने लगीं, जबकि शाहदरा फ्लाईओवर से भी रोजाना 3 लाख गाड़ियों को फायदा पहुंच रहा है। अकबर चौक फ्लाईओवर भी जल्द ऑपरेशनल होगा। शहर में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों में 44 नए मरीज अस्पताल में दाखिल। 108 मरीज बदस्तूर जेर इलाज। मच्छरों की अफजाइश जारी रहने से मजीद 33 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। शहर में डेंगू मच्छर के वार मुसलसल जारी। 24 घंटे में 44 नए मरीज अस्पतालों में दाखिल। 108 मरीज बदस्तूर जेर इलाज है, जबकि मच्छरों की अफजाइश भी जारी रहने से मजीद 33 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लेस्को में खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आ गया है। कंपनी ने 1,25,000 सार्फिन के मीटर्स को खराब देकर बेकअप के नाम पर भारी भरकम बिल चार्ज किए गए हैं, जबकि लेस्को की जानिब से डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर सार्फिन को औसतन और बेकअप के नाम पर भारी बिल्स चार्ज कर लिए गए हैं, क्योंकि ख़राब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स को तब्दील करने का अमल सुस्त रवि का शिकार होने लगा है। कंपनी में 3 माह के दौरान ख़राब होने वाले मीटर्स की तादाद में 40,000 इजाफा सामने आया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक नॉर्दर्न सर्कल में 16,300 मीटर्स और सेंट्रल सर्कल में 21,900, जबकि ईस्टर्न सर्कल में 19,637 मीटर्स को ख़राब डिक्लेयर किया गया है, जबकि सदर्न सर्कल में 15,940 सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया। कंपनी में ख़राब मीटर्स की सबसे ज़्यादा शरह शहर के 4 सर्कल्स में रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 15,000 से ज़ायद सार्फिन के 3 फेज मीटर्स को भी ख़राब करार दे दिया गया है। लेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन। कुजी हलीम, लक्ष्मी चौक और ग्वाल मंडी में प्रिंटिंग प्रेस में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मैक्लोड रोड डिवीजन के एक्सियन अमजद हुसैन नागरा की निगरानी में ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 2 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। रॉयल पाम सब डिवीजन ने टीम कुजी हलीम लक्ष्मी चौक में बिजली चोरी पकड़ी, जबकि एक्सियन मैक्लोड रोड के मुताबिक मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी की जा रही थी। कनेक्शन मुनक़ते करके महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात पर महकमे जेल खानाजात पंजाब के 14 अफसरान को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल से असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। महकमे दाखिला ने तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमे दाखिला की जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राना रज़ाउल्लाह को असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल इंडस्ट्री, डॉक्टर कदीर आलम को असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल जुडिशल, मोहम्मद अंसर को असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन और असगर अली को असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग पंजाब रीजनल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल तैनात कर दिया गया है। अहमद नवीद गोंदल को सुप्रीडेंट हाई सिक्योरिटी प्रिजन मियांवाली और इम्तियाज़ अहमद को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल बहावलपुर, असद जावेद वडाइच को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी, शहराम तौकीर को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल मुल्तान और साजिद बेग को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल तैनात कर दिया गया है। साकिब नज़ीर चौधरी को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल मियांवाली और जाम आसिफ इकबाल को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला, एजाज असगर को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल लाहौर, अब्दुल गफूर अंजुम को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद और मोहम्मद जुबैर चीमा को सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान तैनात कर दिया गया है। पंजाब में ओएसडी अफसरान की तादाद बढ़ने लगी। ओएसडी अफसरान तकर्री के लिए महकमे सर्विसेज के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत में ओएसडी अफसरान की तादाद मजीद बढ़ रही है, जबकि खालिद सलीम, नूरुल अमीन मेंगल, असदुल्ला फैज़, साकिब मन्नान, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद जमान वट्टू और दीगर भी इसमें शामिल हैं, जबकि इकबाल, सैयद तजमुल अब्बास, राना काशिफ, मोहम्मद अली और महबूब आलम कई माह से ओएसडी हैं। ये अफसरान अपनी तकर्री के लिए महकमे सर्विसेज के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं।
لاہور میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاء کا معاملہ محکمہ داخلہ اب تک 727 غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیج چکا ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ پنجاب پولیس نے گزشتہ روز مزید 157 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ داخلہ اب تک 727 غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوا چکا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب روز جمعہ کو اگلی کھیپ تورخم بھیجے گا، جہاں سے انہیں افغانستان منتقل کر دیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ نے پولیس کو 14.5 ارب روپے جاری کر دیے۔ یہ گرانٹ تنخواہ، پیٹرول، بجلی، گیس کے بلز، دفتری اور آپریشنل اخراجات کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے پولیس کو 14.5 ارب روپے جاری کر دیے۔ یہ بجٹ پولیس کو تنخواہوں اور آپریشنل اخراجات کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس کو دفتری اخراجات، پیٹرول، بجلی، گیس کے بلز اور تنخواہوں کی مد میں بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ لائف سٹاک کو بھی 2 ارب روپے کی گرانٹ جاری کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال تمام محکموں میں خریداری کا عمل پروکیورمنٹ پر شروع کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے صوبہ بھر کے تمام محکمہ جات میں پبلک پروکیورمنٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ای پروکیورمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا ہے۔ ای پروکیورمنٹ منصوبہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کے ویژن اور انتھک کاوشوں کا عکاس ہے۔ عرفہ کریم ٹاور میں منعقدہ تقریب میں چیف سیکرٹری نے ای پروکیورمنٹ سسٹم لانچ کیا۔ ای پروکیورمنٹ وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب کے باہمی اشتراک سے عمل میں لایا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے امید ظاہر کی ہے کہ سسٹم کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کرے گا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ای پروکیورمنٹ سسٹم گڈ گورننس کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے حکومتی منصوبہ جات میں خریداری کے نظام کو مکمل شفافیت بخشنے کی جانب احسن اقدام ہے۔ پی ایچ اے کا ماحول دوست اقدام، 200 ملازمین میں برقی موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ایچ اے نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے برقی موٹر سائیکلیں دینے کی تقریب کا انعقاد کیا۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو نے پہلے مرحلے میں 25 ملازمین میں برقی موٹر سائیکلیں تقسیم کی۔ ڈی جی نے کہا کہ ملازمین میں برقی موٹر سائیکلیں دینے کا فیصلہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایندھن سے چلنے والی موٹر سائیکلوں میں کمی ماحول میں بہتری کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ محمد طاہر وٹو نے کہا کہ پی ایچ اے سموگ کے خاتمے اور ماحول کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ سموگ کے خاتمے اور ماحول کی صحت مند بنانے کے لیے شجرکاری مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا 30واں کانوکیشن گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان کے بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یو ای ٹی لاہور اور سب کیمپسز کے 2700 سے زائد طلباء و طالبات کو اسناد تقسیم کی گئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے کانوکیشن شرکاء سے اظہار خیال کیا اور طلباء کو خوب سراہا۔ یو ای ٹی کا 30واں سالانہ کانوکیشن منعقد ہوا، جس میں گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے طلباء طالبات کو اسناد سے نوازا۔ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے طلباء کو مبارکباد دی اور کہا کہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ سے انقلاب برپا ہوا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہر شعبے کو بدل دیا ہے۔ 2700 سے زائد طلباء طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ پی ایچ ڈی کے 40، ایم فل ایم ایس کے 1022 اور بی ایس کے 1643 طلباء کو اسناد دی گئیں۔ بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، thanks to Allah اور also my family and my teachers اور then جو گورنر پنجاب نے جو اسپیچ کی ہے وہ بہت زیادہ موٹیویشنل ہے ہمارے لیے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آج۔ طلباء نے ڈگریاں تھامے خوشی کا اظہار کیا۔ طلباء طالبات کے ہمراہ موجود والدین نے بھی بچوں کو سراہتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ملحان ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے اور آئی ایم ویری ہیپی دیٹ ہی ہیز گریجویٹڈ فرام ویری ہائیلی کوالیفائڈ یونیورسٹی۔ والدین نے ادارے اور اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے 61 طلباء کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر رجسٹرار محمد آصف اور فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سے 24 خواتین سول ججز کم مجسٹریٹ کے 6 روزہ تربیتی کورس کا آغاز ہو گیا۔ جنرل ٹریننگ پروگرام کے تحت چھٹے بیچ کا کورس شروع کرنے والی خواتین ججز کے اعزاز میں افتتاحی تقریب قائم مقام ڈی جی اکیڈمی اشتر عباس نے خصوصی شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں 24 خواتین سول ججز کم مجسٹریٹ کے کورس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا،
جبکہ ڈائریکٹر ٹریننگ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سیشن جج ریٹائرڈ محمد ارم ایاز نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ قائم مقام ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ٹریننگ پروگرام کا مقصد ججز کی ذہنی استعداد کار کو بڑھانا ہے۔ تربیتی کورس سے بروقت انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ کورس میں شریک خواتین سول ججز کم مجسٹریٹ میں کومل تبسم، ثروت رحمان، مصباح اصغر، سائمہ تبسم، سعدیہ حبیب اختر، عاشی عظمت شامل ہیں، جبکہ سول جج کم مجسٹریٹ بشرا فرید، یاسمین الیاس، گلشن حیات، عشرت مجاہد، عظمیٰ ستار اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کنیڈ کالج میں زامبل ڈرامیٹک ریڈنگز کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ لٹریچر، پرفارمنس اور سٹوری ٹیلنگ نے سامعین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، جبکہ اہتمام اولڈ ایسوسیٹس آف کنیڈ سوسائٹی اور مشمول کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ تقریب کا آغاز کنیڈ کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ اور اوکس کی صدر آمنہ عمر کی افتتاحی کلمات سے ہوا۔ شرکاء میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال، سابق گورنر شاہد حامد اور وال سٹی کے ڈائریکٹر جنرل کامران لاشاری، منیزہ ہاشمی، شفق لاشاری اور سنو کہانی میری زبان کی بانی سعدیہ سرمد اور سریا انور شامل تھے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ لون ایجوکیشن مینیجر یونیسیف کامران افتخار، یونیورسٹی آف لاہور کی ڈائریکٹر طلباء امور عمارہ اویس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یونیورسٹی آف لاہور میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کامران افتخار لون کا کہنا تھا کہ یونیسیف بچوں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے۔ ایسے بچے جو دل کا مرض لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کی ہارٹ کی سرجریز کو سپانسر کرتے ہیں۔ 2012 سے ہم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ابھی تک 3700 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کو سپانسر کر چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف لاہور کی ڈائریکٹر طلباء امور عمارہ اویس کا کہنا تھا کہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہم پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں ان ٹریٹمنٹ آف کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز پیشنٹس۔ اب ہماری کیپیسٹی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے اور ہمیں ریئلائزیشن ہوئی ہے دیٹ وی نیڈ اے فل اسکیل ہاسپٹل جسٹ فار دا ٹریٹمنٹ آف کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز۔ پروگرام میں فرحان احمد، والنٹیر چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن ڈاکٹر سلمان شاہ نے بھی شرکت کی۔ پروگرام میں ڈائریکٹر پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن مشتبہ بھٹی نے پروگرام کے اختتام پر مہمانوں نے خصوصی کور شیٹس بھی پیش کی۔ کیمرہ مین عدنان کے ہمراہ اکثر سجاد، سٹی 42۔ ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کارکردگی، ورلڈ کپ میں ٹیم کے ساتھ جانے والے دونوں میڈیا مینیجر بھی فارغ۔ احسان ناگی نے پی سی بی میڈیا ڈپارٹمنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا مینیجر عمر فاروق کارلسن بھی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا نہیں جائیں گے۔ آسٹریلیا کے لیے میڈیا مینیجر بھی نیا ہوگا۔